اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات پہنچ گئی تھی منزل سماع الاغنیاء زادہ اللہ حب الدنیا والرغبہ. ہاں، آج ہماری حدیث ایک بہترین حدیث. السلام علیکم مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی تو الحمدللہ. آج ہم لوگ ایک اچھی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جو آپ کے بہت کام کی آئے گی انشاءاللہ. آپ جہاں چاہیں وہاں بیان کر سکتے ہیں، چاہے مجلس ہو چاہے خطبہ جمعہ. وقال ایضا، کہ فرمایا، یہ کون فرما رہا ہے؟ ورفا من جلس مع ثمانیتا من جلس مع ثمانیت، جو بیٹھے 8 لوگوں کے ساتھ. ثمانیت اصناف آئے گا، ٹھیک ہے، جو بیٹھے 8 صنفوں کے ساتھ. من الناس، لوگوں کی. یہ صنفیں جانوروں کی نہ ہوں، لوگوں کی ہوں. زادہ اللہ ثمانیت اشیاء، تو اللہ ان کے اندر 8 چیزوں میں اضافہ کر دیتا ہے. من جلس مع الاغنیاء، جو بیٹھے مالداروں کے ساتھ. سوچئے، زادہ اللہ حب الدنیا والرغبۃ فیہا. صحبت کا کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آج ہی بیان کر دوں گا اس کو. من جلس مع الاغنیاء، کہ جو بیٹھے مالداروں کے ساتھ. زادہ اللہ، تو اللہ زیادہ کر دیتا ہے. حب الدنیا، دنیا کی محبت. والرغبت فیہا، اور اس میں رغبت. اب ظاہر ہے وہ بیٹھے گا اپنے بزنس کی بات کرے گا، آپ بھی سوچیں گے یار اس نے یہ یہاں پیسہ لگایا، یہاں اتنا کمایا، ٹھیک ہے، بھینسوں کا دھندا کیا، اس میں اتنے کا فائدہ ہوا. وہ کھیت لے کے جوتا بویا اور بیچا تو اس میں گنا بویا تھا تو ارہر بوئی تھی تو اتنا فائدہ ہوا، لا ہم بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی فکر اسی میں. کہے گا شیئر میں لگایا تھا کہ میں بھی لگاؤں گا، کہ میں نے زمین خریدی تھی، آپ بھی وہی کام کرنے لگیں گے. ہم وہ غم کیا ہو جائے گی؟ دنیا. ومع الفقراء، فقراء کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا، آپ کسی اچھے انسان کے ساتھ بیٹھیں، وہ کہیں گے کہ میں گیا تھا ایران گیا تھا، مثلا ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھے، اچھے میں ایران گیا تھا، ایران میں فلاں استاد کے حضور پڑھتا تھا اور ان کی کیا روحانیت تھی، وہ کیا درس ہوتا تھا، اس کی شان ہی الگ تھی، اور ماشاء اللہ سے امامے نظر آتے تھے عنایت اللہ کے درس میں. آپ کیا سوچیں گے؟ ہمیں بھی موقع ملتا کہ ہم جاتے ہیں. کسی طالب علم کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، وہ کہے گا کہ میں نے فلاں ایگزام دیا، وہ ایگزام دیا، ٹھیک ہے، یہاں فارم بھرا ہے نوکری کے لیے، وہاں بھرا ہے اس کام کے لیے. آپ کے بھی، یعنی جیسی صحبت انسان کی ہوتی ہے ویسا ہی کیا ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی چلی جاتی ہے. ومع الفقراء، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ. حصل له الشکر، تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ شکر. والرضا بقسم اللہ، اور اللہ کی تقسیم پر رضا حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیے کسی غریب کے گھر جائیے، وہ دیکھیے کتنا خوشحال ہے، اس کے بچے ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں. ہم کھلا رہے ہیں، کتنے امیروں کے بچے دیکھے نہیں، سکھنڈی، ایسا لگتا کھانے کو نہیں ملتا. کتنے غریب کے بچے دیکھیے، ان کے گھر میں ہو سکتا ہے فاقہ ہوتا ہو، صحیح سے کھانے پینے کو نہ ہو، مٹن کھائے بہت دن ہو جاتے ہیں، پھل فروٹ نصیب نہ ہوتا ہو، پھر بھی بچے کیا ہیں؟ صحت مند ہیں. وجہ کیا؟ کوئی فکر لاحق نہیں ہے، مست ہے اپنی زندگی میں. ان سے پوچھو کیا حال ہے، کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی کے آگے مجھے اس نے اتنا محتاج نہیں بنایا کہ ہم کسی کے آگے دست دراز کریں اپنے یہاں. شکر ہے. ہم سب تقریباً اسی مرحلے میں ہیں، کیوں مولانا؟ ہاں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے ابا یا تمہارے ابا واجد علی خاندان کے، واجد علی شاہ کے خاندان سے. صحیح ہے، ہمارے گھر میں کوئی اشرفیوں کا وہ نکلا ہے، ہاڑی نکلی ہے. سب نرم گرم اسی میں ہے، کوئی 19 ہے کوئی 20 ہے. ٹھیک ہے، کہ بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کسی سے مانگ نہیں رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں ایسے افراد ہیں کہ جو جس مقدار سے آمدنی کرتا ہے اسی مقدار سے اس کا کیا ہوتا ہے؟ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے. 10,000 والا بھی زندگی گزارتا ہے، 1,00,000 روپے کمانے والا بھی روتا رہتا ہے.
کہ پورا نہیں پڑتا. کہہ رہے ہیں مان فقراء، فقیروں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حصل له الشکر والرضا بقسم اللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو اس کو شکریہ حاصل ہوتا ہے، شکر کی توفیق ہوتی ہے اس کو، اور اللہ نے جو ہمارے حصے میں دیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. ومع السلطان، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بیٹھ گئے، ہماری پہنچ ہو گئی بادشاہ تک. مع السلطان، بادشاہ کے پاس اگر بیٹھیں گے، زادہ اللہ القسوہ، دل کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. والکبر، اور تکبر پیدا ہو جائے گا. آپ سیدھے کہیں گے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فلاں منتری کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا گھر آ کے چائے پیتا ہے وہ. آپ کے اندر کیا آئے گی؟ تکبر پیدا ہوگا، دل سخت ہو جائے گا. جتندر تیاگی ایسے تھوڑے ہو گیا ایک دن میں، ایسے ہی رفتہ رفتہ کن کے صحبت میں رہا ویسے ہی اثر لیتا چلا گیا. ومع النساء، عورتوں کے بیچ میں نہ بیٹھنا کبھی جا کے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر گھسنے. ہاں، شادی کے موقع پہ دیکھو باہر دل نہیں لگتا، کہاں چلے جاتے ہیں؟ گھر میں. جب دیکھو گھر میں، جب دیکھو گھر میں. ہاں، نہیں، بیوی کے ساتھ بھی ایک لمٹ میں، اس کی بھی ایک کیا ہے، ایک مقدار ہے. ایسا نہیں کہ شادی ہو گئی تو آپ گھر سے آپ کمرے سے نکل ہی نہیں رہے. ایسا ایک آپ بتاؤ شادی بہت کم کہہ رہا مع النساء، عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پہ کیا ہوگا؟ زادہ اللہ الجہل، جہالت زیادہ ہوگی، ان کی بیکار کی باتوں میں آپ کے بھی سمجھ میں آنے لگی. ٹھیک ہے. والشہوہ، اور شہوت میں اضافہ ہوگا. ومع الصبیان، بچوں کے ساتھ اگر زیادہ رہیں گے، ازداد من اللہو والمزاح، تو آپ کی مذاق کی عادت زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لہو و لعب کی عادت ہوگی. ہر چیز کو آپ کیا، سخریہ کہتے ہیں، مذاق کا اڑانا، مسخرہ کرنا. ومع الفساق، فاسقوں کے ساتھ. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ایمان تو رکھتا ہو، مسلمان ہو، لیکن گناہ کا ارتکاب کرتا ہو. ٹھیک ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، کبیرے کو انجام دیتا ہو، وہ کیا ہے؟ فاسق. مع الفساق، فاسقوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ازداد من الجرأۃ علی الذنوب، تو گناہ کرنے کی آپ کے اندر کیا پیدا ہو جائے گی؟ جرأت. ٹھیک ہے. وتصویف التوبہ، اور توبے میں تاخیر کے آپ کو کیا ہوگا؟ نصیب ہوگی. غلط گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو توبے کی توفیق نہیں ہوگی، لاپرواہ ہو جائیں گے توبہ کرنے میں. ومع الصالحین، نیکوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے، ازداد رغبتا فی الطاعات، تو آپ کی اطاعت پروردگار میں رغبت زیادہ ہوگی. کسی نیک انسان کے پاس بیٹھے، اس نے کہا میں 2:30 بجے اٹھ جاتا ہوں مولانا، 2:30 بجے اٹھ کے روزانہ جو ہے کیا کرتا ہوں، چائے ناشتہ کر کے پہلے نماز شب پڑھتا ہوں، نماز شب پڑھ کے روزانہ کی 1 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ڈیلی دعائے ندوہ پڑھتا ہوں، ڈیلی دعائے کمیل پڑھتا ہوں. آپ کیا سوچیں گے یار، تھوڑا ہمیں ہمارے اندر بھی کیا ہوگا، شوق ہوگا، اور ہم بھی اس میں کیا کریں گے، کوشش کریں گے. تو صالحین کے ساتھ بیٹھنے میں کیا ہوگی؟ رغبت پیدا ہوگی. کہا ہے بات ہے، یقیناً ہم سے کہا ہے، ایسے افراد ہیں پورے سال جمعرات جمعہ روزہ رکھنے والے ہیں، پورے سال. یہ سلمہ آپا ہے مسلم، جمعرات جمعہ روزہ پابندی سے. ایسے لوگ ہیں کہ جو اٹھتے ہیں واقعی 2:30-3 بجے اٹھ جاتے ہیں ساری. ابھی ایک صاحب آئے، اس سے پہلے دعائے ندوہ میں بولے کہ مولانا میں روز پڑھتا ہوں دعائے ندوہ، صبح اٹھ کے روز دعائے کمیل، دعائے عہد، دعائے توسل، دعائے کا کوئی کام ہی نہیں. ریٹائر آدمی. تکبر بھی تو آ سکتا ہے. کیسے؟ تو اسی لیے تو عالم کو عابد پہ فضیلت ہے. ایک ریاکاری کا عنوان ہے کہ آپ نے کس نیت سے بتایا. ایک ہے کہ آپ بتا رہے ہیں تاکہ راغب کو بھی رغبت پیدا ہو جائے.
तो आपको पता है कौन सी रगबत पैदा करेगी? नहीं, एक है मसलन, अब उन्होंने अगर अब किस नियत से बताया है वो तो खुदा बेहतर जाने। फिर भी एक आलिम को हाँ? बताना है ये चीज कि भाई ये कहता हूँ, मतलब वही एक फजीलत अपनी बताना चाह रहा है। जो है बहरहाल तो हैं ऐसे अफराद। तो क्या मास्वालिहीन, नेक लोगों के साथ बैठे, इज़्दाद रग़बतन फित्ताआत, इताअत में आपकी क्या होगी, रग़बत ज्यादा होगी। व मअल उलमा, उलमा के साथ बैठेंगे, इज़्दाद मिनल इल्म, इल्म में इजाफा होगा आपके, है कि नहीं? एक और हो जाए, बड़ी है। तो बहरहाल यानी इस हदीस का खुलासा क्या निकल रहा है, ये जो किसी भी जिस आरिफ का भी कहना हो सही है, इसका खुलासा यही है कि आप जब अपनी सोहबत को जनाब लुकमान की हिकमत गुजरी थी ना, ठीक है, कि क्या था, इख्तरिल मजालिसा बेआयुनिका, कुछ ऐसा था, क्या था देखिए, ना 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 ना, ये इख्तरिल मजालिस बेआयुनिका कुछ ऐसे था, मजलिस अगर आलिम की हो तो उन्हें बढ़ जाओ। कोई एक हदीस जाहिल होगा अला आइनिका, इख्तरिल मजालिस अला आइनिका, यानी देख कर अपनी मजलिस को इख्तियार करो कि जिन लोगों के पास बैठ रहे हो, कभी जहां बैठना हो तो कैसे लोग हैं, किस तरह के अफराद हैं, नेक हैं कि बद हैं, बदकार हैं, गुनाह करते हैं। कोई इंसान चोर डाकू की सोबत में रहेंगे, नशेड़ी की सोबत में रहेंगे, क्या बन जाएंगे, नशेड़ी बन जाएंगे। बीड़ी सिगरेट गुटखे की आदत नहीं होगी, शराब की आदत नहीं होगी, शराब की आदत लग जाएगी। कितने अपने माशरे और समाज के शिया ऐसे हैं कि जो गलत सोहबत की वजह से उनका किरदार है अच्छे घराने से, लेकिन साथी सही नहीं थे, जिसकी वजह से उनका किरदार और पूरे इस्लाम से एक तरीके से बाहर से हो गए। तो जब सोहबत को इख्तियार करें, दोस्ती को इख्तियार करें, कहाँ बैठना है उसको अगर चुन रहे हैं तो देखें कि वहां कैसे लोग बैठ रहे हैं। सही है, शायरों की सोहबत में रहेंगे क्या हो जाएंगे, शायर हो जाएंगे। तो सोहबत का बहुत बड़ा असर है, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि जब गांव में जाएं, बस्ती में जाएं, अच्छे लोगों में उठे बैठें। उससे क्या होगा कि अगर उसकी वो इज्जतदार है तो आप भी क्या हो जाएंगे, इज्जतदार हो जाएंगे। अगर वो जलील होगा, कोई आपका दोस्त ऐसा हो कि जो आवारा मशहूर हो और आप उसके साथ रहते हो तो क्या कहेंगे, आवारा कहलाएंगे। हो सकता है जनाब उससे आवारा के जनाब पलटा जाए, ऐसा बहुत कम होता है, वो तुमको पलटा देगा। ऐसा बहुत कम होता है कि आवारा अच्छे की सोबत में रह के क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। ऐसा तो होता है कि जो अच्छा है वो बुरा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।